أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها هو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير صدق الله مولانا العظيم. معزز و محتشم علماء کرام، مشائخ اعظام، قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن اور معزز خواتین و حضرات اور حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے جس کی توفیق خاص سے آج ہم تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس بڑی ہی مقدس، مبارک اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں۔ آج کے درس کے لیے قرآن مجید کی سورہ الحدید کی آیت نمبر 4 جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں رب ذوالجلال نے اپنی قدرت کاملہ کو بیان کرتے ہوئے اور اپنی عظیم تر قدرت کا تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض، وہی ذات برحق ہے، وہی الہ ہے، وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے اور وہی کائنات کا خالق و مالک ہے۔ کون؟ الذی خلق السماوات، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض اور زمین کو پیدا کیا، فی 6 ایام 6 ایام میں، ثم استوی علی العرش، پھر زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد وہ اپنی شان کے لائق عرش پر جلوہ گر ہوئے۔ آگے فرمایا یعلم ما یالج فی الارض وما یخرج منها، وہ اس کی عظیم
قدرت تھی، اور یہ اس کا وسیع علم ہے کہ فرمایا وہ سب جانتا ہے جو اس زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس زمین سے باہر نکلتا ہے۔ وما ينزل من السماء، اور جو کچھ آسمان سے نیچے اترتا ہے، وما يعرج فيها، اور جو کچھ نیچے سے اوپر آسمان کی طرف جاتا ہے، هو معكم أينما كنتم، آگے رب کائنات نے فرمایا وہ ہر گھڑی، ہر لمحہ اور ہر جگہ تمہارے ساتھ، اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی رہو، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ رب العزت تمہارے تمام اعمال کو اچھی طرح دیکھنے والا ہے، تم جو کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔ اس ایک آیت مبارکہ کے اندر اگر بنظر غائب اس کا جائزہ لیا جائے تو اللہ پاک نے کئی مضامین کو بیان کیا جن کی ڈیٹیلز اور تفصیلات میں جانا تو شاید اس تھوڑے سے وقت کے اندر ممکن نہیں، چونکہ اس آیہ مبارکہ کا پہلا مضمون خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، زمین و آسمان کی تخلیق، اور وہ تخلیق بھی 6 ایام میں۔ تو ستۃ ایام سے مراد کیا ہے؟ نمبر 1۔ پھر دوسرا اہم مضمون ثم استوى علی العرش، اس کا عرش پہ جلوہ گر ہونا، اس سے مراد کیا ہے؟ پھر تیسرا مضمون یعلم ما یالج فی الارض وما یخرج منها، اس زمین کے اندر داخل کیا ہوتا ہے اور اس زمین سے نکلتا کیا۔ پھر پانچواں مضمون اس آیت کریمہ کا وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، آسمان سے اترتا کیا ہے اور اوپر آسمان کی طرف جاتا کیا ہے۔ اور چھٹا اور آخری مضمون اس آیت کریمہ کا هو معكم أينما كنتم، تم جہاں رہو خدا تمہارے، بولیے رب تمہارے ساتھ، واللہ بما تعملون بصیر۔ تو میں نے عرض کیا کہ مضامین بہت ہیں مگر اور ان کی تفصیلات بھی بہت ہیں، مگر اختصاراً ہم چند چیزوں کا ذکر کریں گے آج اس آیت کریمہ کی روشنی میں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے هو الذی کہہ کر اپنی ذات کا تعارف کروایا، اپنی شناخت، اپنی پہچان کروائی کہ اگر رب کو پہچاننا چاہتے ہو تو رب وہ ہے خلق السماوات، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، اور زمین کو پیدا کیا، اور زمین و آسمان کی تخلیق فی ستۃ ایام، 6 ایام میں زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ 6 ایام سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ بعض ذہنوں کے اندر ایک خیال اور ایک سوچ پائی جاتی ہے، اور وہ یقیناً کوئی علمی فکری سوچ نہیں، ایک عام سطحی سوچ ہے کہ شاید ستۃ ایام سے مراد یہ ہفتے کے 6 دن ہیں،
ہفتے کے کیا ہیں؟ 6 دن۔ اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ کہنے والوں کا دھیان شاید اس طرف گیا ہے کہ یہ جو 6 ورکنگ ڈیز 6 دن کام کاج کے ہیں اور 7واں دن آ جاتا ہے چھٹی کا۔ 7واں دن کس کا ہے؟ تو ہم 6 دنوں میں کام کاج کرتے ہیں، تو شاید یہی 6 دن ہیں جن میں اللہ پاک نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ تو پہلی بات ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ رب العزت دنوں اور وقتوں کے کا محتاج نہیں، اور وہ چھٹی اور ورکنگ کے تمام تر تصورات سے پاک، اس کی شان بہت بلند ہے۔ پھر 6 دن کون سے ہوئے؟ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ دن کہتے کسے؟ یوم۔ آئمہ لغت نے جو یوم کی تعریف بیان کی وہ ہے وقت معین من طلوع الشمس الی غروبها، طلوع آفتاب سے لے کر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ جو وقت معین ہے اس کے اوپر یوم کا اطلاق ہوتا ہے۔ گویا سورج نکلا تو یوم شروع ہوا، اور سورج غروب ہوا تو یوم، بولیے کیا ہو گیا؟ تو سورج کے نکلنے سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک یہ جو درمیان کا وقت ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ بولیے یوم۔ اور اس یوم کا جب ہم اپنی اردو زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو معنی کیا بنتا ہے؟ اسے کہتے ہیں دن۔ اب اگر یوم کی اس تعریف کو سامنے رکھتے ہوئے ستۃ ایام سے مراد یہی 6 دن لے لیں، ان میں سے تو ہر ایک دن کا آغاز ہوا سورج کے نکلنے سے اور اختتام ہوا سورج کے، بولیے، غروب ہونے پر۔ خالق کائنات بات کر رہا ہے آسمانوں کی تخلیق، یہ بات اس وقت کی ہو رہی ہے جب آسمانوں کو ابھی بنایا جا رہا ہے۔ جب آسمانوں کا وجود ہی نہیں تو کوئی بتائے تو صحیح سورج نکلتا کہاں سے تھا، ڈوبتا کدھر تھا؟ دن شروع کہاں سے ہوتا تھا اور دن کیسے گنتی کرے؟ کون سے 6 دن کہاں سے شروع ہوئے، کہاں ختم ہوئے؟ ابھی تو کرۂ آسمانی نہیں بنا، ابھی تو وہ سورج کا مقررہ مدار والشمس تجری لمستقر لہا، جس مقررہ راستے پر سورج گردش کرتا ہے ابھی تو وہ راستہ ہی نہیں بنا۔ ابھی نہ مشرق ہے نہ مغرب، نہ طلوع کا کوئی تصور ہے نہ غروب کا۔ تو جب طلوع اور غروب نہیں، اس کا مطلب ہے وہ وقت معین جسے یوم کہتے ہیں اس یوم کا بھی کوئی وجود۔ تو جب یوم کا وجود ہی نہیں تو اس وجود سے پہلے ستۃ ایام کیا؟ اس وجود یوم سے پہلے ستۃ ایام بولیے کیا ہیں؟ تو حاضرین محترم یاد رکھ لیں کہ یوم کا اطلاق ایک تو اس معین وقت پر ہوتا ہے، اور پھر آئمہ لغت نے بیان کیا کہ کبھی کبھی یوم کا اطلاق ایک طویل زمانے پر بھی ہوتا ہے، ایک طویل مدت پر بھی ہوتا ہے، اور وہ مدت کبھی سالوں پر محیط ہوتی ہے اور کبھی وہ مدت صدیوں پر محیط ہوتی ہے، جس کو خالق کائنات نے خود قرآن مجید کے اندر 2 مقامات پر بیان کیا۔ پہلا مقام قرآن مجید کی سورہ السجدہ، اور دوسرا مقام قرآن مجید کی سورہ المعارج، اور دونوں مقامات پر اللہ نے یوم کا ذکر کیا، فی یوم۔ پہلے فرمایا فی یوم کان مقدارہ الف سنہ، فرمایا ایک
ایسا دن بھی آنے والا ہے کہ دن ایک ہوگا مگر اس کی مدت 1000 سالوں پر مشتمل ہے. اور سورہ معارج کے اندر فرمایا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. وہ دن جس کی مقدار اس دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر ہو. اب وہ کون سا دن ہے؟ ائمہ مفسرین نے اس کے بارے میں مختلف اقوال بیان کیے ہیں، مگر ایک قول جس پر کثیر ائمہ مفسرین کا اتفاق ہے وہ یہ کہ اس یوم سے مراد یوم قیامت. کون سا دن؟ بولیے. یوم قیامت کا دن کتنے عرصے کا ہوگا؟ 50,000 سالوں کا ایک دن، جسے رب کائنات نے یوم سے تعبیر کیا. اس سے پتہ یہ چلا کہ کبھی سورج کے نکلنے سے ڈوبنے تک کے وقت کو بھی یوم کہتے ہیں، اور کبھی 1000 سال کی مدت کو بھی قرآن یوم کہتا ہے، اور کبھی 50,000 سال کی مدت کو بھی قرآن یوم کہتا ہے. اور پھر اسی یوم کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ قیامت کا یوم سب کے لیے ایک جیسا ہوگا. نہیں، فرمایا بعض خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے لیے یوم قیامت ما بین الظہر والعصر، ظہر کی نماز سے لے کے عصر کی نماز تک جتنا وقت ہوتا ہے اس پورے وقت کے اندر یوم قیامت گزارتے. اور پھر میرے آقا نے فرمایا اس سے بھی آگے میری امت کے بعض خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے لیے وہ قیامت کا دن اتنا ہلکا ہو جائے گا. آقا علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا مجھے رب کی عزت و جلال کی قسم کہ قیامت کا دن میری امت کے بعض خوش نصیبوں پر اتنا مختصر ہو جائے گا لا اخف من صلاۃ المکتوبہ. ایک فرض نماز کی ادائیگی میں جتنا وقت لگتا ہے اس سے بھی تھوڑے وقت کے اندر پورا یوم قیامت گزر جائے. اب یہاں پہلی مدت تو حضور نے بیان کر دی کہ ظہر سے لے کر، پھر فرمایا کہ صلاۃ مکتوبہ فرض نماز کی ادائیگی سے بھی کم وقت. اب ذرا سوچئے کہ نماز میں فرائض زیادہ سے زیادہ کتنے ہیں؟ 4. کتنے ہیں؟ بولیے. فجر کے 2 ہیں، ظہر کے، عصر کے بھی، عشاء کے بھی، مغرب کے 3. تو 2 3 اور 4 رکعت نماز کی ادائیگی میں کتنا وقت لگتا ہے؟ بولیے جی. ہر کوئی اپنا اپنا اندازہ لگا دے. ماشاءاللہ کوئی خشوع خضوع کے ساتھ اور تجوید ترتیل کے ساتھ پڑھے گا تو کسی کے 10 لگ جائیں گے، کسی کے 5 لگ جائیں گے، کسی کے 6 لگ جائیں گے. بعض 4 رکھتے ہیں 4 منٹ میں بھی پڑھ لیتے ہیں، مگر اوسطاً اگر اس کا وقت لگائیں 4 رکعت نماز کی ادائیگی میں تو 5 سے 7 منٹ کا وقت لگتا ہے. اتنا ہی ہے یا کچھ جی؟ اب کہاں 50,000 سال تھے، کہاں ظہر اور عصر کے درمیان 2-4 گھنٹے کا ٹائم ہے، اور کہاں 5 سے 7 منٹ کا وقت، مگر ہے سارا یوم قیامت. ہے سب کیا ہے؟ 50,000 بھی یوم قیامت ہے، 1000 سال بھی یوم قیامت، چند گھنٹے بھی یوم قیامت، اور چند منٹس بھی کیا ہے؟ بولیے یوم قیامت. گویا رب کائنات جن سے حساب لینا مقصود ہے ان کا حساب کسی کا 1000 سال سے حساب ہو رہا ہے، کسی کا 50,000 سال تک حساب ہو رہا ہے. اور جو اپنا حساب دنیا میں چکا کے چلے گئے، جنہوں نے لمبا چوڑا حساب رکھا ہی کوئی نہیں، جو ہر روز سونے سے پہلے اپنا حساب کر کے
ہوئے سیدنا فاروق اعظم کے اس فرمان کے مطابق حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ لوگوں اپنے نفسوں کا حساب خود کر لیا کرو قبل اس کے کہ خدا تمہارا حساب لینے لگے۔ وہاں حساب دینے سے پہلے جو اپنا حساب یہی چکا کے سو گئے، تھوڑا بہت رہ گیا تو فرمایا چند منٹس میں فارغ کر دیا، کسی کو چند گھنٹوں میں فارغ کر دیا، اور کچھ چند منٹس کے اندر فارغ ہو گئے۔ لیکن حاضرین محترم، اس وقت ہمارا موضوع یوم قیامت نہیں، اصل جو بات جہاں سے چلی تھی وہ یہ کہ اس تمام تر مدت کی جتنی بھی عقائیاں ہیں ان سب کے اوپر اطلاق کس کا ہو رہا ہے؟ یوم کا۔ کس کا ہو رہا ہے؟ بولیے۔ تو یوم کبھی قلیل مدت پر مشتمل بھی ہوتا ہے اور کبھی طویل مدت پر مشتمل بھی۔ اب چونکہ قیامت کا دن بھی وہ ہوگا کہ جہاں طلوع اور غروب، جہاں زمین و آسمان کا پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور آسمان کی تخلیق کا زمانہ جسے قرآن بیان کر رہا ہے وہ بھی سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے کا زمانہ ہے۔ تو لہٰذا وہاں 6 دنیا کے دن مراد نہیں، بلکہ وہاں 6 ایام سے مراد 6 ادوار۔ کیا ہے؟ بولیے۔ 6 زمانے، 6 ادوار، جن میں اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو تخلیق کی، اور اسی کے مطابق یہ عرفان القرآن میرے سامنے موجود ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے جب اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا تو آپ نے یہی لکھا کہ اللہ رب العزت وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 ادوار میں پیدا فرمایا۔ جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ 6 دنیا کے دن نہیں ہیں بلکہ 6 ادوار ہیں، 6 زمانے ہیں، اب یہاں اگلا سوال جو انسانی ذہن میں آ سکتا ہے وہ یہ کہ باری تعالیٰ تو نے اس کائنات کو 6 ادوار میں کیوں پیدا فرمایا؟ 6 زمانے اور 6 مرحلوں میں کیوں پیدا کیا؟ رب کائنات قادر مطلق ہے، وہ ایک امر کن سے، خود قرآن کہتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس امر کن جاری کرتا ہے، اس کے کن کہنے سے ہر شے وجود میں آ جاتی ہے۔ جس شے کا ارادہ کر لے، کن کہہ دے تو وہ اسے دیر نہیں لگتی، اس کے لیے اسے کچھ زمانے درکار، اسے مختلف ادوار درکار نہیں۔ تو باری تعالیٰ تو قادر ہے، سب کچھ تیرے دست قدرت میں ہے، تیرے تسلط میں ہے، تیرے اختیار میں ہے، پھر 6 زمانے کیوں لگا دیے؟ ایک امر کن سے زمین و آسمان کی جس شے پر توجہ کرتا ہر شے کا وجود بن جاتا۔ تو جب سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر 6 ادوار کیوں لگائے؟ یقیناً خالق کائنات کا کوئی عمل اور کوئی فعل بھی حکمت سے خالی، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اور اللہ رب العزت کی ذات سے بڑا حکیم اور دانا اور اس نے ایسا کیا تو کیوں کیا؟ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ آپ اس آیت کریمہ کی تفسیر کو بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العزت نے یہ جو 6 ادوار میں 6 ایام میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس میں رب ذوالجلال اپنے اس عمل سے دراصل اپنی مخلوق کو ایک خاص پیغام دینا چاہ رہا، اپنے بندوں کی ایک خاص نہج پر تربیت فرمانا چاہ رہا، اور وہ تربیت اور وہ خاص میسج کیا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا لوگوں، کیونکہ میں خالق ہوں، بالغ ہوں، قادر ہوں، چاہتا تو ایک لمحے میں کائنات بنا دیتا، مگر 6 ایام، 6 ادوار، 6 زمانے، 6 سٹیپس، 6 مرحلے میں نے اس لیے متعین کیے تاکہ تمہیں یہ پیغام دے سکوں، تمہیں یہ تعلیم مل سکے کہ کسی بھی بڑے اور اہم کام کرنے کے لیے
آپ نے کبھی اس میں عجلت اور جلد بازی سے کام نہیں لینا، بلکہ ہمیشہ کسی بھی اہم کام کو سر انجام دینے کے لیے اسے مختلف مراحل کے اندر آہستہ آہستہ پایہ تکمیل تک پہنچانا۔ آہستہ آہستہ کیا کرنا ہے؟ بولیے، پایہ۔ اور یہاں حضرت سعید بن جبیر اپنا یہ قول بیان کر کے پھر آگے حضور علیہ السلام کی حدیث کو لاتے فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا الطعنی من الرحمن والعجلۃ من الشیطان۔ میرے آقا نے فرمایا کسی بھی کام کے اندر سوچ و بچار کرنا، غور و فکر کرنا، تفکر کرنا، تدبر کرنا، تامل کرنا، پلاننگ کرنا پوری منصوبہ بندی کے ساتھ، اور اس کام کو سٹیپ وائز، مرحلہ وائز، آہستہ آہستہ نقطۂ کمال تک لے کے جانا، میرے آقا نے فرمایا یہ سب کچھ رحمان کی طرف سے ہے۔ والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی میں فوراً چھلانگ لگا دینا، فرمایا یہ شیطانی عمل۔ عجلت عمل شیطان ہے اور حکمت عمل، پھر بولی، عمل رحمان ہے۔ تو خالق کائنات اپنے بندوں کو دراصل بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ میرے بندو، اگر تم نے کوئی اہم کام سر انجام دینا ہے تو اس کام کے سر انجام دینے میں کبھی عجلت سے کام نہ لینا، اس میں کبھی جلد بازی نہ کرنا، اس میں اندھا دھند بغیر دیکھے دوڑ نہ پڑنا، بلکہ سوچ و بچار کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، پوری پلاننگ کے ساتھ، پوری منصوبہ بندی کے ساتھ، سٹیپ وائز، آہستہ آہستہ اس کے مختلف مراحل بناؤ۔ پہلے ایک مرحلہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا۔ فرمایا دیکھو میں قادر اور مالک ہو کر میں کسی شے کا محتاج نہیں ہوں، میری کوئی مجبوری نہیں، جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ فعل لما یرید، مگر سب کچھ ہونے کے باوجود میں نے 6 مرحلے مقرر کیے ہیں۔ ارے تم تو محتاج ہو، تمہاری عقل محدود، تمہارا اختیار محدود، مگر اس کے باوجود تمہاری سوچ اس میں اتنی اجرت ہے کہ تم چاہتے ہو کہ جو ہم نے سوچ لیا دن بعد میں چڑھے، ہماری سوچ پہلے پوری ہو جائے۔ سچ بتائیے ہمارا یہی رویہ ہے یا کچھ اور؟ جی ہم چاہتے ہیں کہ بس جو کچھ ہمارے ذہن میں آ گیا وہ راتوں رات ہو جائے یا نہ ہو جائے۔ جی راتوں رات امیر بھی ہو جائے، کوٹھی بھی بن جائے، کار بھی آ جائے، فیکٹری بھی چل جائے، مل بھی لگ جائے، لیڈر بھی بن جائے راتوں رات، قائد اعظم بھی بن جائے راتوں رات، عالم بھی بن جائے راتوں رات، اسکالر بھی بن جائے، یعنی کسی شہر کے لیے وقت دینے کے لیے ہم تیار، بولیے اس کے لیے اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ اس اجلت نے اس زمین پر ایک فساد برپا کر رکھا، اس جلد بازی میں پوری کائنات کا، پوری نظام زندگی کو درہم برہم کر رکھا۔ رب کائنات نے فرمایا اس شیطان کی اجلت سے بچو اور رحمان کی حکمت کے تابع ہو جاؤ۔ کیا تم دیکھ دیتے نہیں کہ تمہارے رب نے ہر شے کو کس حکمت سے بنایا، کتنے مراحل کے ذریعے بنایا؟ کسی شے میں بھی کہیں جلد بازی نظر آتی؟ بولیے اے بندے ذرا اپنی تخلیق کو دیکھ۔ رب کائنات اگر چاہتا تو ایک امر کن سے حسین و جمیل خوبصورت انسان بنا کر زمین پر کھڑا کر سکتا تھا، بولیے جی، مگر خالق کائنات نے ایسا کیا۔ پھر بولیے یہ تو زمین و آسمان ہے، اے انسان تیری اپنی تخلیق، اس میں کتنے مرحلے لگے، کتنے سٹیپ رکھے اللہ رب العزت نے۔ کبھی دنیا میں آنے سے پہلے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر غور تو کر، خالق کائنات نے 6 مرحلے تو دنیا میں بھیجنے سے پہلے لگا۔ کتنے؟ 6 زمانے، 6 ادوار۔ فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ پہلے ایک ناپاک قطرہ تھا، ایک بوند تھی، فخلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے اسے
معلق وجود بنا دیا. فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اس معلق وجود کو ایک لوتھڑے کی شکل دے دی. فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس لوتھڑے کے اندر ہم نے چھوٹی چھوٹی ہڈیاں پیدا کر دی. فقسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھا کر تیرے اعضاء بنا دیے. تو کہاں ایک قطرہ تھا، کہاں ایک علقہ بنا، کہاں ایک مضغہ بنا، کہاں اس کے اندر ہڈیاں بنی، کہاں اس کے اعضاء بنے، کہاں انسانی وجود بنا. اور یہ 6 مراحل سے گزارنے کے بعد ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، پھر ایک حسین و جمیل انسان بنا کر اللہ نے دنیا میں کھڑا کر. اتنے مرحلے لگا. اور پھر اگلی بات جو بڑی توجہ طلب ہے، انسان بنایا کس نے؟ بولیے، انسان، اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا، کس کے لیے بنایا؟ اونچا بولیے، اپنی عبادت کے لیے بنایا، عبادت کے لیے ہے. مگر میرا سوال یہ ہے کہ بناتے ہی، انسان کو پیدا کرتے ہی سیدھا مصلی پر کھڑا کر دیا. بھئی تجھے عبادت کے لیے بنایا تھا، پہلے دن ہی کر عبادت. بولیے، ایسا یہ نظام قدرت نہیں. فرمایا بنایا جس مقصد کے لیے، اس مقصد تک پہنچانے کے لیے کتنے مراحل ہیں. ارے 6 سٹیج تو اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر بیان کر دی. پھر دنیا میں آیا، پھر وہ بچہ 2.5 سال تک ماں کی گود میں دودھ پیتا رہا. پھر اس کا لڑکپن ہے، پھر اس کا بچپن ہے، پھر لڑکپن ہے، اور پھر جا کر جب وہ سن بلوغت کو پہنچا، سن یعنی بالغ ہونے کی عمر کو پہنچا، اور وہ عمر کون سی ہے؟ 12 سے 13 برس کی عمر. تو گویا وہ پیدائش سے پہلے کے 6 مرحلے تھے. اب پیدا کرنے کے بعد کتنا زمانہ انتظار کیا؟ 12 سال، 13 سال، 14 سال، اور 12-13 سال کے بعد جب بالغ ہوا، اب رب کائنات نے فرمایا تیرے اوپر میں نے اپنی عبادت فرض کر دی. کیا کر دی ہے؟ مقصد کیا تھا، اور اس مقصد تک پہنچانے کے لیے زمانہ کتنا لگا؟ کس طرح سٹیپ وائز، مرحلہ وائز، آہستہ 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 بندے کو خدا کہاں لے گیا؟ مرحلہ عبادت تک. تو حاضرین محترم، میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت کے ان تمام امور کے اندر ایک میسج اور ایک پیغام یہ ہے کہ لوگوں، کسی عمل میں بھی کبھی جلد بازی، مقصد بڑا عظیم ہوتا ہے، مگر اس مقصد کو سامنے رکھ کر تمہاری پلاننگ اس سے بھی زیادہ عظیم ہو، بھلے تمہیں 12 سال انتظار کیوں نہ کرنا. ایسا نہیں کہ بس کل ہی ہو جائے، اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ مقصد ہی کوئی نہیں. ارے یہ تو انسان کی تخلیق ہے. پھر آگے اور تھوڑا سا آپ کو 2 قدم اور آگے لے چلیں. یہ قرآن، جس قرآن کی ہم بات کر رہے ہیں، جس قرآن کا درس سن رہے ہیں، یہ قرآن اللہ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے اتارا. کیا بیک وقت اتار دی؟ کتنا زمانہ لگا؟ بولیے، 23 سال کا زمانہ. خالق کائنات اگر چاہتا تو پہلے دن غار حرا میں اپنے حبیب کو سارا قرآن دے دے. اس کے لیے کوئی مشکل تھی؟ نہ دینے والے کے لیے مشکل، نہ لینے والے کے لیے مشکل. ان کے لیے مشکل کوئی نہیں تھی، مگر جن کے لیے دیا جا رہا ہے ان کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی. خالق کائنات نے اپنے بندوں کی سہولت کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن کو بھی تدریجاً اتارا، احکام شریعت بھی تدریجاً عطا کیے. پہلے دن سارے احکام اکٹھے نہیں دیے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے لے کر شب معراج تک، اعلان نبوت سے لے کر کیا بولیے، شب معراج تک 12 سال تاجدار کائنات اللہ کی توحید کا پیغام دیتے رہے. لا الہ الا اللہ، بس لا الہ کا سبق پڑھاتے رہے. عقیدے کی پختگی، فکر کی پختگی، نظریے کی درستگی، اور اس کے ساتھ دیگر چند چیزیں.
12 سال تک اللہ رب العزت نے نماز کی کا پابند شب معراج حضور کو عرش معلیٰ پر بلا کر وہاں پہ نماز ادا کی، اور پھر فرمایا کہ حبیب یہ 5 نمازوں کا میری بارگاہ سے تحفہ لے جاؤ۔ اور ہجرت سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز لائے، پھر نماز کی پابندی شروع ہو گئی، ابھی روزہ نہیں شروع ہوا، پھر ہجرت ہو گئی، پھر ہجرت کا دوسرا سال آ گیا، پھر روزے کے احکامات، پھر اس کے بعد آگے زکوٰۃ کے، حج کے احکامات۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ پاک کا کوئی کام بھی اجلت میں ہوا، سارے کام تدریجاً، سٹیپ وائز، مرحلہ وائز رب کائنات ان 6 ایام کے ذریعے اپنی مخلوق کو اس امر کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ اے بندے، اگر اپنے خالق اور مالک کی سنت پر چلنا ہے تو پھر جلد بازی چھوڑ دے۔ ہم کہتے ہیں کہ رات نہ گزرے، صبح سے پہلے جو ہم نے سوچا بولیے، ایسا ہی سوچتے ہیں یا کچھ اور؟ جی، اپنے گھریلو معاملات میں، کاروباری معاملات میں، معاشی معاملات میں، تنظیمی معاملات میں، تحریکی معاملات میں ہم نے سوچا کہ نظام بدلنا چاہیے، بس چند دن نہ لگے تو بدل جائے، انقلاب آ جائے، ہماری سوچ کے مطابق سب کچھ ہو جائے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، اس کے لیے طویل جد و جہد چاہیے، اس کے لیے صبر چاہیے، حوصلہ چاہیے، عزم چاہیے، جہد مسلسل چاہیے، استقامت چاہیے، ثابت قدمی چاہیے۔ اے بندے، تو ثابت قدمی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جا، اور رفتہ رفتہ اپنی پلاننگ، اپنی منصوبہ بندی اور اس کو نقطہ کمال تک پہنچانے کے لیے ایک طویل عرصے تک اپنی جد و جہد کو جب تو جاری رکھے گا، اس کے نتیجے میں خالق کائنات ایک دن تجھے اپنی منزل ضرور عطا فرمائے۔ لہذا اس آیت کریمہ کے اس پہلے جز کا پہلا پیغام یہ ہے کہ اپنی طبیعتوں سے، اپنے ذہنوں سے عجلت، اس عجلت نے خرابی کی، ہر طرف خرابی، تباہی ہو گئی۔ راتوں رات امیر بننے کے اس خواب نے قوم کو خائن بھی بنا دیا، جھوٹا بھی بنا دیا، بے ایمان بھی بنا دیا، ملاوٹ کرنے والا بھی بنا دیا، حق کھانے والا بھی بنا دیا، سود خور بھی بنا دیا۔ یعنی یہ سارا اس اجلت کا نتیجہ ہے۔ اگر انسان کے اندر سے یہ نکل جائے اور وہ نظام قدرت کے اپنے آپ کو تابع کر لے، اصول قدرت کے، تو پھر یقیناً ان ساری خرابیوں کا حل نکل آتا ہے۔ تو رب کائنات اپنے بندوں کی تربیت کرتے ہوئے اس نے اپنی سنت، اپنا طریقہ اپنی مخلوق کے سامنے رکھا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس آیت کریمہ کے اندر رب ذوالجلال نے اگلی بات جو کہی وہ بڑی قابل غور ہے کہ 6 ایام میں، 6 ادوار میں زمین و آسمان کی جب تخلیق مکمل ہوئی، اس تخلیق کو مکمل کرنے کے بعد ثم استویٰ علی العرش، پھر وہ اپنی شان کے لائق عرش پہ جلوہ گر۔ اب یہاں عرش پر جلوہ گری سے مراد کیا ہے؟ پہلی بات ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ رب العزت وہ زمان اور مکان کی حدود اور قیود سے پاک ہے۔ زمان و مکان کی حدود اور قیود سے کیا ہے؟ پھر بولیے، پاک ہے۔ وہ کسی خاص معین جگہ سے پاک، کسی خاص مقام کے اوپر بیٹھنے سے اور وہاں جلوہ گری سے کیا ہے؟ پاک۔ تو پھر عرش پر جلوہ گری کیا ہے؟ یاد رکھ لیں، عرش عربی زبان کے اندر جو کئی معنوں کے اندر عرش کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ گھر کی چھت کو بھی عرش کہتے ہیں، اونچی جگہ کو بھی عرش کہتے ہیں، اور بادشاہوں کے بیٹھنے کا جو تخت ہوتا ہے اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ بولیے، اسے بھی عرش کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ نمل کے اندر اللہ پاک نے 2 مرتبہ تخت بادشاہی کے لیے عرش کا لفظ استعمال کیا۔ جب ہدہد ملک سبا سے واپس آیا اور اس نے حضرت سلیمان کی بارگاہ میں آ کر
رپورٹ دی ملکہ سبا کے بارے میں، اس نے پہلا لفظ کہا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس ملکہ کے لیے وہاں اس کی سلطنت کے اندر ایک بڑا کیا ہے، اونچا بولی، وَلَهَا عَرْشٌ، اس کے لیے عرش ہے، اور اس عرش کے مراد کیا ہے، اس ملکہ کا شاہی تخت۔ اور دوسری مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ ملاقات کے لیے ملکہ سبا چل پڑی، آپ نے اپنے درباریوں سے کہا ایکم یاتینی بعرشہا، اے میرے درباریوں تم میں سے کون ہے جو اس ملکہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا شاہی تخت لا کر میرے دربار میں حاضر۔ آگے پھر ایک جن کھڑا ہوا، پھر بعد ازاں حضرت سلیمان کی امت کے ولی کامل حضرت آصف بن برقیہ جو آنکھ جھپکنے سے پہلے انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرف، آپ نے عرض کی کہ اللہ کے پیغمبر اگر مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے وہ تخت لا کر آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس جو شاہی تخت تھا، اس شاہی تخت کو قرآن نے کیا کہا، بولی عرش۔ لہذا جب شاہی تخت عرش قرار پایا، اب جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ کہ خالق کائنات اس زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد کی بات کر رہا کہ جب 6 ادوار میں میں نے زمین و آسمان کی تخلیق کو مکمل کیا، اور اس کے بعد کیا ہوا، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر کیا ہوا، جلوہ گر۔ ایک خاص اشارہ ہے، ایک استعارہ ہے، اور بڑا باریک اشارہ ہے کہ کائنات والوں، ہم نے اس کائنات کو بنایا، کائنات زیریں کو بھی، کائنات بالائی کو بھی، زمینوں کو بھی، آسمانوں کو بھی، مگر اسے بنا کر یوں بے یار و مددگار چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ثم استوى علی العرش کا معنی یہ ہے کہ پھر وہ اپنی کرسی اقتدار پر اپنی شان کے لائق متمکن ہوا، تاکہ جس کائنات کو سلیقے سے بنایا تھا اب اس کائنات کو سلیقے سے کے ساتھ چلایا بھی جا سکتا۔ تو ایک ہے کائنات کا بنانا اور ایک ہے کائنات کے نظام کو چلانا۔ خلق السماوات والارض میں کائنات کے بنانے کی طرف اشارہ ہے، اور ثم استوى علی العرش کرسی اقتدار پر اور کرسی اختیار پر متمکن ہونا، یہ کائنات کے سسٹم کو چلانے کی طرف اشارہ کہ ہم نے کائنات کو بنایا بھی، هو الذی، وہی رب ہے جو کائنات کو بنانے والا بھی ہے، اور وہی خدا ہے جو کائنات کو چلانے والا ہے۔ ایک خاص نظم کے تحت، ایک خاص ضابطے اور ایک خاص اصول کے تحت، اور آپ اس کی کائنات کے اندر جہاں جہاں غور کرتے چلے جائیں گے، کہیں آپ کو کہیں بد نظمی اور یہ نظر آئے۔ ایک مکمل نظم ہے، ایک ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی اصول قدرت کا فرما ہے، کہیں بے اصولی، کہیں بے ضابطگی ہے۔ ہر روز سورج کے نظام کو دیکھو، اپنے مقررہ مقام سے نکلتا ہے اور مقررہ مقام پر جا کر غروب ہو جاتا ہے، اپنے مقررہ راستوں سے اپنا سفر طے کرتا ہے۔ چاند کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، زمین سے کے اندر بوئے جانے والے ایک بیج اور دانے پر غور کر، پھر اس کے اگنے پر غور کرو، پھر اس کے ساتھ پھل پھول، اور پھر اس پوری کائنات کے اندر، یعنی جس شے کے اندر بھی آپ غور کرتے چلے جائیں گے، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ کائنات کا نظام از خود نہیں چل رہا، بلکہ اسے کوئی بڑی حکمت والا شہنشاہ ہے جو سارے نظام کو چلا رہا، جو سارے نظام کو کیا، اس چلانے کی طرف یہ اشارہ ہے۔ ثم استوى علی العرش، وہ اپنی کرسی اقتدار پر جب متمکن ہوا، جلوہ گر ہوا، تو اس نے کائنات کو بنایا بھی اور کائنات کو چلا رہا ہے۔ اونچا بولی۔ اب یہاں جو بڑی ایک لطیف بات عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ کسی شے کا بنانا کمال نہیں،
بنانا کمال ہے مگر یہ بڑا کمال نہیں. بنانا بھی کمال ہے مگر اس بنانے سے بڑا کمال اسے اس کے مقصد کے مطابق چلانا، ان مقاصد کے لیے اس شے کو بولیے استعمال میں لانا، اسے چلانا، یہ اصل کمال ہے. ورنہ بعض اوقات ہم بہت کچھ بنا لیتے ہیں مگر بنا کر اسے اونچا بولیے چلا نہیں پاتے. کتنے لوگ ہیں گھر بنا لیتے ہیں مگر وہ گھر چلتا نہیں، فیملی بنا لی مگر وہ صحیح تقاضوں کے مطابق بولیے چلی نہیں. کاروبار بنا لیا مگر وہ کاروبار چلا نہ سکے. ادارہ بنا لیا مگر وہ ادارہ، تنظیم بنا لی مگر وہ تنظیم چل نہ سکی. حتیٰ کہ یہ چھوٹی اکائی گھر سے شروع کریں تو اوپر جاتے جاتے ہم پوری اس قوم نے اپنے لیے ایک ملک بنا لیا مگر 75 سال گزر گئے اسے اس مقصد کے لیے ہم چلا. قائد اعظم کے ساتھ قوم کھڑی ہوئی، صدر کی جدوجہد کی قربانیاں دی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، اولاد کی قربانی، جائیداد کی قربانی، سب کچھ قربان کر کے وطن عزیز بنا تو لیا مگر 75 سال سے سچ بتا کیا اس مقصد کے لیے چلا سکتے ہیں جی؟ تو کمال بنانا بھی ہے مگر بڑا کمال بولیے کیا ہے؟ چلانا ہے. تخلیق ہو گئی پاکستان کی مگر ثم استوى علی العرش، وہ جو کرسی اقتدار تھی، جو صاحب اختیار تھا، جس نے پورے سسٹم کو چلانا تھا، وہ صاحب اختیار اور صاحب اقتدار کوئی اس اہل اور اس قابل آج تک نہ آ سکا کہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس مقصد کے مطابق اسے چلا بھی سکا. خالق کائنات نے فرمایا لوگوں آؤ ذرا میری سنت دیکھو کہ میں نے کائنات کو بنا کر ایسے نائل اور نالائق لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں دیا جیسے مرضی چلاتے تھے. نہیں، ثم استوى علی العرش، میں خود اس کرسی اقتدار پر متمکن ہوا، سارے اختیارات کا مالک ہو کر میں خود اس کرسی بادشاہت پر اس لیے متمکن ہوا تاکہ تبارک الذی بیدہ الملک، بادشاہیاں اپنے ہاتھ میں رکھیں، اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھے تاکہ میرے بنائے ہوئے اس نظام کائنات کو کوئی نادان درم برم نہ کر سکے. جس مقصد کے لیے بنایا تھا اس مقصد کے لیے چلا کے بھی دیکھا اور قیامت تک چلا کے دکھاؤں گا. تو حاضرین محترم، یہ دوسری تعلیم ہے کہ آؤ رب کائنات کی سنت، اس کا طریقہ اور اس کے قرآن کی دی ہوئی تعلیمات یہ ہیں کہ ایک تو کسی اہم کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جلد بازی، عجلت نہیں، بلکہ اس کے لیے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچ و بچار، پلاننگ، منصوبہ بندی، اور دوسرا پھر اسے چلانے کے لیے اس سے زیادہ زیرک ہونا، اس سے زیادہ منصوبہ بندی، اس سے زیادہ پلاننگ. ایسا نہ ہو کہ بنا ڈالے اور چلا نہ سکے. تو خالق السماوات میں کائنات کا بنانا ہے اور استواء علی العرش میں کائنات کے نظام کو بولیے کیا ہے؟ چلانا ہے. بنانے کے لیے بھی کسی عظیم ہاتھ کا ہونا ضروری ہے اور چلانے کے لیے بھی کسی عظیم دماغ کا ہونا بولیے عظیم دماغ کا ہونا ضروری ہے. الحمدللہ اللہ رب العزت کی اس سنت اور خالق کائنات کے دیے ہوئے اس اصول اور اس ضابطے کو اگر ہم دیکھیں تو 6 مراحل 6 ایام، ان 6 مراحل کو ہم پریکٹیکلی اگر اپنی لائف میں ہم دیکھنا چاہیں تو ہم جس مشن سے، جس تحریک سے وابستہ ہیں، تحریک منہاج القرآن، یہ بھی ایسے بلبلے کی طرح راتوں رات تحریک نہیں اٹھ گئی. یک لخت لوگوں کے بڑھتے ہوئے جذبات کو دیکھ کر کسی تحریک کا اعلان نہیں ہوا، بلکہ اس کے بھی 6 مرحلے شیخ الاسلام نے. کتنے؟ بولیے 6 مراحل ہیں. آپ اس تحریک کے بالکل ابتدائی دور کی لٹریچر کو اگر اٹھائیں اور وہ کتابچے جو 80s کے زمانے کے اندر پرنٹ ہوئے ہیں اس میں کتنے؟ پہلے 5 تھے، پھر 6 مراحل.
مرحلہ دعوت رکھا، پھر مرحلہ تنظیم رکھا، پھر مرحلہ تربیت رکھا، پھر مرحلہ شعور اور تعلیم رکھا، پھر مرحلہ تحریک رکھا، اور سب سے آخر پر مرحلہ انقلاب رکھا۔ ایسے نہیں کہ خواب دیکھا اور راتوں رات صبح اٹھے تو انقلاب آ گیا۔ تو کتنے مراحل ہیں؟ یہ سنت الہیہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولیے، سنت الہیہ ہے۔ کہ ایسا نہیں کہ بس اچانک بیٹھے بیٹھے خیال آیا، سوچ آئی، دیکھا کسی خاص ایشو کے اوپر اس وقت جو ہے وہ لوہا گرم ہے، اور آپ نے چھلانگ لگائی اور کیا کر دی؟ تحریک چلا دی اور تحریک کا اعلان کر دیا اور خود قائد اعظم بن گئے۔ حاضرین محترم، یہ جو پانی کا بلبلہ جتنی تیزی کے ساتھ اٹھتا ہے اتنی تیزی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، اور جو کام حکمت، دانائی، ترتیب کے ساتھ، سٹیپ وائز، مرحلہ وائز، حکمت اور پلاننگ کے ساتھ کیا جائے وہ ہمیشہ دیر پا ہوتا ہے۔ اس کے اثرات دور رس ہوتے ہیں، وقتی طور پر اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں یا نہ آئیں، مگر وقت بتاتا ہے کہ اثرات اسی کے ہوتے ہیں جو اللہ کی سنت کے مطابق چلتا ہے، جو اللہ کے دیے ہوئے ضابطوں کے، اصولوں کے مطابق چلتا ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ اصول قرآن ہے، اور اس اصول قرآن پر استوار جو مشن ہے اس کا نام منہاج القرآن ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ منہاج القرآن کا معنی نہیں کیا ہے؟ قرآن کا، پھر بولیے قرآن کا۔ تو قرآن کا راستہ کیا ہے؟ یعنی قرآن کے دیے ہوئے اصولوں کو اپنی لائف میں اپلائی کرنا، امپلیمنٹ کرنا، اس کے مطابق اپنے معاملات کو، اپنے شب و روز کو، اپنے احوال کو اس قرآن کے احکام کے تابع کر لینا۔ اس کا نام کیا ہے؟ منہاج اونچا بولی، منہاج القرآن۔ اور منہاج القرآن کا معنی ہے قرآن کا، قرآنی راستوں پر چل پڑنا۔ بس حاضرین محترم، یہی مقصد ہے اس ماہانہ درس عرفان القرآن کا، کہ ہم اس مبارک نشست کے اندر بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے قرآن مجید کے اندر غور و فکر کریں، اور اس قرآن سے اپنی کامیابی کے راستے تلاش کریں، اس قرآن سے رہنمائی لیں، اس قرآن کی فکر کو اپنے اوپر اپلائی کریں، اور اس قرآنی فکر کے مطابق اپنے احوال کو، اپنے اعمال کو، اپنے شب و روز کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے اس کے اصولوں کو، اس کے ضابطوں کو پریکٹیکلی اگر ماننا نہیں اور اس پر چلنا نہیں، تو پھر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مقصود نہ تو مہینے کے بعد ایک جلسہ ہے، اور نہ ہی اس جلسے کے اندر کوئی دھواں دار تقریر ہے۔ مقصد قرآن میں غور و فکر ہے، اور اس غور و فکر کے ذریعے قرآن سے اپنی کامیابی کے راستوں کو تلاش کرنا۔ یہی مقصد ہے اس درس قرآن کا، اور یہی مشن ہے تحریک منہاج القرآن کا، یہی ویژن ہے حضور شیخ الاسلام کا۔ اسی مقصد کے لیے یہ مشن شرق سے غرب تک پوری دنیا کے اندر، پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی، دروس عرفان القرآن کا یہ بچھا ہوا ایک طویل اور ایک عظیم جال، اس کا مقصد مہینے کے بعد خالی جلسے جلوس کرنا، تقریریں کرنا نہیں، بلکہ اصل مقصد ہے حضور کی امت کا ٹوٹا ہوا تعلق قرآن سے جوڑنا، برقرار رکھنا، اس تعلق کو مضبوط کرنا، اور اس قرآنی فکر کو سینوں کے اندر، دلوں کے اندر اتارنا۔ آج کی نشست میں ہم نے اس آیت کریمہ کے کتنے 6 مضامین میں سے پہلے 2 مضامین پر بات کی ہے، ایک ستۃ ایام پر اور دوسرا استواء علی العرش پر۔ آگے اس کے 4 مضامین باقی ہیں، اللہ پاک نے چاہا، اس کی توفیق شامل حال ہوئی تو آئندہ مہینے کا جو آخری اتوار ہمارا درس عرفان القرآن ہوگا وہ آخری 24 کے آگے بھی 31 دسمبر، یہ اعلان نوٹ فرما لیں، کون سی تاریخ ہے؟ 31 دسمبر آخری اتوار، انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو یہی وقت صبح ٹھیک 9:30 بجے آپ لوگ اس حال میں تشریف لے آئیں، تاکہ 11 سے پہلے ہم یہاں اپنے اس درس قرآن مجید کو مکمل کر سکیں۔ اور یہ جو اگلے مضامین رہ گئے
یالج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما یعرج فیہا هو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر. اس پر انشاءاللہ اگلے درس میں گفتگو کریں گے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اپنے محبوب علیہ السلام کا صدقہ ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.